السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شہزادی اسپورچا کو شادی کا جوڑا پہنا دیا جاتا ہے کہ اس میں اعراز دوپٹہ لے کر آتی ہے۔ شہزادی اسپورچا پوچھتی ہے یہ کیا چیز ہے تو اعراز کہتی ہے یہ نقاب ہے، ہم اسے دلہن کے سر پہ رکھتے ہیں، آپ کو اسے تب تک نہیں ہٹانا جب تک کہ ہمارے سلطان آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی تحفہ نہ دیں۔ اسپورچا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے اعراز میں کیا کروں گی، مجھے تمہاری رسومات کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے، شادی کی رسم کے دوران میں کیا کروں گی۔ اعراز کہتی ہے میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، یہ بہت سادہ رسم ہے، ہمارے سلطان کے ساتھ آپ مہمانوں کی نیک تمنائیں قبول کریں گی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ملون خاتون کا ہاتھ چومیں گی۔ اسپورچا پوچھتی ہے ہاتھ چوموں گی، میں کسی کا بھی ہاتھ نہیں چوموں گی اعراز کہتی ہے وہ آپ کی ساس ہیں، آپ کو ایسا کرنا ہوگا، اب وہ آپ کی ماں بھی ہیں، آپ ان کا ہاتھ چومیں گی۔ اسپورچا پوچھتی ہے کیا تم کبھی شادی شدہ رہی ہو تو اعراز کہتی ہے میں 3 بار شادی کر چکی ہوں، میں 4تھی شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، مگر یہ سب قسمت کی باتیں ہیں اسپورچا خاتون۔ پھر شہزادی اسپورچا کو پریشان دیکھ کے اعراز اسے حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے آپ خوش قسمت ہیں خاتون، واللہ آپ خوش قسمت ہیں، سلطان بہت مہربان ہیں۔ ساتھ ہی شہزادی اسپورچا کا چہرہ ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اپنے کسی کے پاس نہ ہونے پہ شہزادی اسپورچا کافی ڈری سہمی دکھائی دیتی ہے۔ باہر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ جمع ہوتے ہیں، مصطفیٰ کی آواز کے ساتھ سلطان وہاں پہنچتے ہیں اور سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرے سردار حضرات، میرے خاندان، میرے لوگوں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، ایک ریاست صرف تلوار اور خون کے ذریعے ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اللہ ہماری ریاست کو روشن مستقبل عطا کرے۔ آج میں اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ کی بیٹی شہزادی اسپورچا نکاح کے بندھن میں بندھیں گے۔ ایک طرف سے شہزادی اسپورچا سیڑھیاں اتر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سے نیلوفر بلندی پر سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سلطان مزید کہتے ہیں اللہ اس نکاح کو میری ریاست اور میرے لوگوں کے لیے بابرکت بنائی۔ یہ سن کے لوگ آمین کہتے ہوئے سلطان کو بہت سی دعائیں دیتے ہیں۔ شہزادی اسپورچا کے قریب آنے پر سلطان آگے بڑھتے ہوئے اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ سلطان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، سپاہی رقص کرتے ہیں اور نیلوفر انہیں دیکھتے ہی چلی جاتی ہے۔ اگلے منظر میں قاسم اور سلیمان دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں کہ اندر نکاح ہو رہا ہے۔ سلیمان بہت غصے میں دکھائی دیتا ہے۔ نکاح کی تقریب میں سلطان کے گھر والے اور قریبی لوگ موجود ہوتے ہیں۔ شیخ 1000 درہم سونے کے حق مہر کے بدلے نکاح پڑھا دیتے ہیں، گواہان گواہی دیتے ہیں اور وہ دونوں قبول ہے کہتے ہوئے اقرار کرتے ہیں۔ اس طرح ناظرین 2 دشمن ریاستوں کے افراد ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے قاسم سلیمان سے کہتا ہے شادی ہوگی، اگر بابا اب ہم سے پہلے جیسی محبت نہ کریں تو؟ سلیمان کہتا ہے خبردار، ماں کے سامنے ایسی کوئی بات مت کہنا تاکہ وہ مزید دکھی نہ ہوں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر بیٹھی رو رہی ہوتی ہے، وہ سلطان کی باتوں کو یاد کرتی ہے۔ سلطان کہہ رہے تھے ہم شہزادی اسپورچا کے ساتھ نکاح کریں گے، پھر وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب سلطان شہزادی اسپورچا کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ ان خیالات کے بعد نیلوفر زاروں کی طرح رونے لگ جاتی ہے، ساتھ میں سلطان کی مزید باتوں کو یاد کرتی ہے۔ میں صرف تمہارا شوہر نہیں ہوں، میں ریاست کا سربراہ بھی ہوں، اگر میں اپنے سپاہیوں کی جانیں ایک نکاح سے روک سکتا ہوں تو میں وہ نکاح کروں گا۔ اس لمحے شہزادہ مراد رونے لگ جاتا ہے تو نیلوفر اس سے پیار کرتی ہے، ساتھ کہتی ہے مت رو میرے بچے مت رو۔ ادھر شہزادی اب بھی کھڑے ہو کر سارے منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگ آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں۔ سلطان ملون خاتون کے ہاتھ کو چومتے ہیں اور اعراز کے اشارہ کرنے کے بعد اسپورچا بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ دوسری طرف نیلوفر روتے ہوئے شہزادے کو گیت سنا رہی ہوتی ہے۔ ادھر ملون خاتون شہزادی اسپورچا کو انگوٹھی پہنا دیتی ہیں، پھر علاؤدین شہزادی کو مبارکباد دینے کے بعد سلطان سے گلے ملتا ہے۔ باقی کے گھر والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ دور کھڑے ہو کر بچے مسلسل یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سلطان شہزادی اسپورچا کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دیوان میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر زاروں کی طرح رو رہی ہے، پاس ہی میں شہزادہ سویا ہوا ہے۔ ادھر سلطان سین میں پہنچتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے لوگ جوڑے پہ پھول نچھاور کرتے ہیں۔ یہاں پہ سب بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، سوائے دوسری طرف موجود نیلوفر کے۔ سپاہی بھی سلطان کو نیک دعائیں دیتے ہیں، پھر سلطان اسپورچا کو لے کر تلواروں کے بیچوں بیچ سے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت کارواں سرائے میں محمد دمیر خان کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ محمد کہتا ہے پہلے فوج، پھر اپنا بیٹا اور اب اپنی بیوی، جیسے جیسے وہ ہارتا ہے اس کی لالچ بڑھتی جا رہی ہے۔ دمیر خان کہتا ہے تم اب میرا دماغ خراب مت کرو۔ محمد کہتا ہے دمیر خان صاحب میں کہتا ہوں کہ لالچ غلطیوں کو پسند کرتا ہے، اب ہمیں شاہنشاہ سے راستے الگ کر لینے چاہیے۔ مگر دمیر خان کہتا ہے مجھے اس کی لالچ چاہیے۔ اس لیے وہاں شاہنشاہ آتا ہے اور غصے سے کہتا ہے میں نے آپ سے کیا کہا تھا دمیر خان صاحب، میں نے کیا کہا تھا؟ دمیر خان حیرانگی سے کہتا ہے آئیں بیٹھے شاہنشاہ صاحب، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ یہ کیسا غصہ ہے؟ مگر شاہنشاہ کہتا ہے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہارا بھائی وہ درسن کتا غدار ہے، ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ دمیر خان کہتا ہے تم نے کہا تھا
और मैंने उसे तुम्हारे दुख की वजह से समझा। तुम मेरे भाई पर क्यों इल्जाम लगा रही हो? शहंशाह कहता है, जाग जाओ, अब होश में आओ। तुम्हारा वो गद्दार भाई हमारे दुश्मन उरहान के लिए जासूसी कर रहा है। दमिरहान पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुमने कुछ देखा या सुना है शाहिनशाह साहब? तो शाहिनशाह कहता है, हाँ है यगीत। दमिरहान हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, क्या यगीत? शहंशाह कहता है, हाँ यगीत, मेरे बेटे यगीत ने खुद देखा और सुना है। महमद भी हैरानगी से यगीत पे सवाल उठाता है। तो शाहिनशाह कहता है, हाँ मेरा बेटा यगीत, अल्लाह का शुक्र है कि वो जिंदा है। वो इंतकाम लेने के लिए चाहता था कि वो उसे मुर्दा समझे। मेरे बेटे ने तुम्हारे भाई दरसुन को हलीमा से बात करते हुए देखा और सुना। वो तुमसे और तुम्हारे बाबा से गद्दारी कर रहा है। हमारी शिकस्त और इतने नुकसानात की वजह तुम्हारा भाई था। दमिर खान साहब। दमिर खान गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, दरसुन दरसुन बेगैरत। महमद को भी बहुत गुस्सा आता है। दमिर खान मजीद कहता है, तुमने एक लड़की के लिए अपने खानदान से गद्दारी की, क्या मैं अब तुम्हारी खान नहीं उधेड़ूंगा? शहंशाह कहता है, नहीं अभी नहीं, बल्कि जब वक्त आएगा तब। चूंकि उसकी गद्दारी ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया है तो अब उसे हमारे काम आने दो। हम उसके जरिए उरहान को जाल में फंसाएंगे। शर्मिंदगी में दमिर खान उन दोनों के सामने नजरें झुका लेता है। उधर हम देखते हैं कि बोरसा में सुल्ताना स्पोर्चा खातून के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके दरवाजे पर पहुंचने पे मलून खातून की तरफ से रस्मात करवाई जाती हैं। वो शहजादी स्पोर्चा को शहद खिलाते हुए कहती हैं, शहद खाओ ताकि तुम्हारी बातें मीठी हों। तुम इस खानदान में जायका और तरतीब लाओगी। कड़वाहट को कमरे से बाहर छोड़ दो और मीठी बातों के जरिए दरवाजे से दाखिल हो। इसके साथ ही सुल्ताना स्पोर्चा के साथ कमरे में दाखिल होते हैं। शहजादी स्पोर्चा चेहरे पर से घूंघट उठाने लगती है तो सुल्तान आगे बढ़ते हैं और घूंघट उठाते हुए कहते हैं, आपकी इजाजत से। साथ ही सुल्तान तोफ्तन शहजादी को एक हार पहना देते हैं और कहते हैं, मेरी जिंदगी में खुश आमदीद शहजादी स्पोर्चा। हमारी किस्मतें और रास्ते इस निकाह से एक साथ जुड़ गए हैं। मेरा नाम तुम्हारे नाम से पहले होगा। हम एक हैं। मैं तुम्हारी जान, खून और नाम की हिफाजत करूंगा। मैं इनसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। स्पोर्चा कहती है, उरहान साहब इसमें कोई शक ना करें। सुल्तान कहते हैं, अब आपकी बात मेरी बात है। आपका दुश्मन मेरा दुश्मन और आपका वतन मेरा वतन है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और सुल्तान तलवार भी नियाम करते हुए कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुमने ये निकाह अपनी दिली रजामंदी से कबूल नहीं किया, तुमने इसे अपने वतन के लिए कबूल किया है। ये कहते साथ ही सुल्तान तलवार बिस्तर पर रख देते हैं और मजीद कहते हैं, जब तक तुम चाहोगी ये तलवार यहीं रहेगी। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।